والدین کا اگر ایکسپوئر نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے اپنے بچے کو کہاں پر کس فیلڈ میں ڈالنا ہے, کس کریئر میں ڈالنا ہے, اور بچوں کو بھی نہیں وہ دیکھتے کہ ہمارے بچے کا رجحان کس طرف ہے, پھر بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا یہ کر لو, بیٹا آپ وہاں جاؤ گے, یہ جانے بغیر کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے. اس حوالے سے بتائیں اور بتائیے اگر پھر رزلٹ بیڈ آ جائے تو پھر بچہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اپنی لائف اس کو لگتا ہے کہ ختم ہو گیا, ہر چیز اینڈ ہو گئی ہے. اچھا, یہ جو سوال ہے نا, یہ آج کا ٹاپک ہے, یہ آج کا ٹی وی پروگرام ہے, میں ضرور چاہوں گا کہ ناظرین کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے. جی ضرور. میں اپنے 38 سال کی زندگی میں اور پچھلے 18-19 سال پڑھانے میں گزرے, آدھی سے زیادہ زندگی پڑھانے میں گزر گئی. پڑھانے, کوچنگ, ٹیچنگ, گائیڈنس کے سارے اس عمل میں, جہاں پر اس وقت میری کتنی کتابیں آ چکی ہیں اور کتنی ویڈیوز ہیں اور لاکھوں میں یوتھ ہے جن کے ساتھ میری انٹریکشن ہے, میں نے یہ ڈھونڈا کہ ہمارے ملک میں گائیڈنس نام کی چیز ہی نہیں ہے. نہ ٹیچر کو پتا ہے کہ رستہ کیسے بتانا ہے, نہ پیرنٹس کو پتا ہے. وہ دیکھتے ہیں جی پھپھی دے منڈے نے یہ کر لیا, چاچے دے پتر نے یہ کر لیا, وہ نوکری لگ گیا جی, تم ہی لگ جائیں گا کر کے. اچھا, بچہ جو ان سا بیچارہ وہ خود سے زحمت کرنا گوارا ہی نہیں کرتا. ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں کہ بچہ بیچارہ خلاصے سے تیاری کر کے ادیب بننا چاہتا ہے, وہ کتنا بڑا ادیب بنے گا اس سے. سو جب میں نے ان 38 سالوں کی زندگی میں, اپنی ذاتی زندگی میں سب سے بڑی کمی جو میں نے دیکھی نجف, وہ دیکھی گائیڈنس کی. کیریئر پلاننگ نہیں ہے, پروفیشنل گائیڈنس نہیں ہے, کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے. ایون کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس فیلڈ کا سکوپ کیا ہے. میرے پاس بڑے بچے ڈگری لینے کے بعد آتے ہیں, اور ڈگری کو لینے کے بعد جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ نے ایم اے انگلش کیا ہے, لٹریچر میں آپ نے ماسٹرز کر لی ہے, اس کا سکوپ کیا ہے, اچھا اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جائے, اس سے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں. یقین کیجئے ڈگریاں لینے کے باوجود, پی ایچ ڈی بننے کے باوجود ہمارے ملک میں لوگوں کو ڈائریکشن کا نہیں پتا. ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے بڑا پرانا. ایک شخص جو بس میں بیٹھتا ہے اور 16 منٹ بس چلے, وہ اٹھ کے جاتا ہے اور بس چلانے والے سے پوچھتا ہے اے بس کتنے جاندی پئی. بس چلانے والے کہا خود آ کے بندے 16 منٹ سے بس چل رہی ہے, دیکھ کے نہیں بیٹھا تو کہ بس جا کہاں رہی ہے. 16 منٹ چھوڑ دیتے ہیں, 16 گھنٹے چلیے بس. اور سواری اٹھ کے جا کے بس والے سے پوچھے گڈی کتنے جاندی پئی, 16 گھنٹے سے بس چل رہی ہے, تم کہاں پر تھے. 16 دن گزر گئے ہیں, بس چلتی رہی ہے. اٹھ کے گیا, جا کے پوچھا جی کہ جی بس کہاں جا رہا, کہتا 16 دن تو میں گڈی چلا رہے ہیں. اور اگر 16 سال گزر جائیں, ہمارے ملک میں 16 سال گزر جاتے, پڑھنے لکھنے کے باوجود لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا میں نے جانا کہاں پر ہے, میری منزل کیا ہے, میرا ٹارگٹ کیا ہے, میں اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں. جب آپ انہیں گائیڈنس نہیں دیں گے, نہ یہ کام یونیورسٹیاں کر رہی ہیں. اچھا, معافی کے ساتھ جو کچھ یونیورسٹیوں میں کیریئر پلیسمنٹ سینٹر بنے بھی ہوئے ہیں, ان کے ہیڈز اور انچارج کی اپنی کیریئر پلاننگ ہونے والی ہے. میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں سر, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو گائیڈ کرنے والے بیٹھے ہوئے, وہ اس چیز کو مینشن کرتے ہیں کہ پرسنل انٹرسٹ کیا ہے اور ان کا پروفیشنل انٹرسٹ کیا ہے. وہ پروفیشنل انٹرسٹ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے, اپنا پرسنل انٹرسٹ آگے رکھ کے فائنینشلی وہ بچوں کو اس کیٹیگری میں کسی پالیسی کے تھرو ڈال دیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب دیکھو کہ جب یہ کام ہوا ہی نہیں ملک میں اور کیریئر پلاننگ پہ, پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ چیزیں اویلیبل نہیں, تو میں نے خود سوچا, یہ مطلب یہ میرا آئیڈیا, کیونکہ اس طرح کے ملتے جلتے موضوعات پہ ہم کم از کم 4 بار ٹی وی پروگرام کر چکے ہیں. جی بالکل. اور جب یہ نجف پلاننگ ہو رہی تھی اور آپ کی میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے کام کو یہاں پر دکھایا جائے. اس انداز سے بھی کام ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں اچھی مثالیں جو بنتی ہیں نا, وہ دکھائی نہیں جاتی, بتائی نہیں جاتی. اچھا نجف, میں نے آئیڈیا پک کیا کہ ہمارے ہاں سیلف ڈسکوری پہ, خود شناسی پہ کام ہی نہیں ہے. کوئی نہیں بات کرتا. میں خود شناسی پہ ایک دن کی ورکشاپ کرواتا ہوں, اور اس ورکشاپ میں پہلا میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ خود شناسی, خود کو جاننا چاہیے, خود کو سمجھنا چاہیے, اپنی انٹرسٹ کو جاننا چاہیے, اپنی پرسنالٹی کو جاننا چاہیے. 16, 17, 18 سال کی تعلیم میں کسی ایک پروفیسر نے کہا 99.9% ہمارے ادارے, ہمارے ٹیچرز, ہمارے پروفیسرز, اسکول ٹیچرز, یونیورسٹی ٹیچرز, پروفیسرز یہ بات کرتے ہی نہیں. تو ورکشاپ میں ہم نے اپنی تلاش کی بات شروع کی. یار خود کو جانو, خود کو ڈھونڈو, اپنی کھوج لگاؤ, اپنی تلاش کرو, جانا کدھر ہے, سمت کیا ہے. ایک بار زندگی ملی ہے نجف, اگر یہ 10 بار ملی ہوتی نا, چلو کوئی نہیں, ایک زندگی میں تجربہ کر لیا, اگلی زندگی بہتر ہوگی. ایک زندگی ملی ہے, اور اگر اس کی بھی کوئی سمت نمائی نہ ہوئی, اس کی بھی کوئی ڈائریکشن نہ بنی, اس میں بھی آپ کو پتہ نہ لگا میں نے پہنچنا کہا, میں نے بننا کیا. فرض کیجئے ایک بچہ جو دیکھا دیکھی کسی فیلڈ میں چلا جاتا ہے, وہ عمر گزرتی ہے, 50 سال کا ہو جاتا ہے, اب رائٹ فیلڈ میں نہیں ہے, رانگ فیلڈ میں ہے, جرت ہی نہیں کر سکتا فیلڈ چینج کرنے کی. کیوں؟ وہ کہے گا جی میری روزی روٹی دال دلیا چل رہا ہے, میں اگر چھوڑوں گا مجھے کون رکھے گا, میں دوبارہ سے نئے سرے سے یہ کام کیسے کر پاؤں گا. سو ہم نے, پوری ٹیم نے,
میری بائی دی گریس آف اللہ ایک پوری ریسرچ ٹیم ہے, اور آپ جانتے ہو ایک ٹی وی پروگرام بھی ہم کرتے ہیں تو کتنی محنت ہمیں اس سے پہلے کرنی پڑتی ہے. اچھا, پوری ٹیم, ریسرچ ٹیم نے, ہم نے کانٹینٹ ڈھونڈنا شروع کیا, دنیا کے اویلیبل جتنے پروفیشنز تھے وہ ڈھونڈے, تو ہمیں پتا لگا کہ دنیا میں اس وقت ابھی تک اویلیبل پروفیشنز 422 ہے. یعنی دنیا میں ٹوٹل پروفیشنز 422 پروفیشنز ہیں. 422 پروفیشنز کی کچھ امبریلاز ہیں, یعنی جن کے انڈر وہ پڑے ہوئے ہیں. لائک کمیونیکیشن ایک فیلڈ ہے. کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ آپ پروفیسر ہیں, آپ اینکر ہیں, پریزنٹر ہیں, مسجد کے خطیب ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ لیکچرار ہیں, ٹرینر ہیں, آپ کیا ہیں؟ اس امبریلا کے انڈر سارے آ جاتے ہیں. سو جن کو بولنا یا ابلاغ کا شوق ہوتا ہے, یہ بنیادی انٹرسٹ ہے, اس بنیادی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے فیلڈز اویلیبل کون سی ہیں, یہ سارے کا سارے کام کو ہم نے ایک انسائکلوپیڈیا کی شیپ دے دی. اور یہ انسائکلوپیڈیا, یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں, یہ ایک ریسرچ ورک ہے, ریسرچ ورک. اور جتنے دنیا میں اویلیبل پروفیشنز ہیں ایک انسائکلوپیڈیا کی شیپ میں ہم نے پریزنٹ کر دی. اچھا, آج کے ٹی وی پروگرام کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ خدا کے بندوں اس طرح سے بھی کام کیا جا سکتا ہے. اور یہ انسائکلوپیڈیا جو آپ کے سامنے میں آپ رکھ رہا ہوں, اس کا بنیادی مقصد نجف یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کسی ایک فیلڈ, اگر کسی ایک فیلڈ کی بات کریں, مثال لیجئے آپ ایک فیلڈ کی بات کرتے ہیں پروڈیوسر, پروڈیوسر کی بنیادی دلچسپی کیا ہونی چاہیے؟ پہلا سوال. پروڈیوسر کے لیے رکاوٹیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ دوسرا سوال. پروڈیوسر بننے کے لیے بنیادی مہارت کون سی چاہیے؟ تیسرا سوال. پروڈیوسر بننے کے لیے بنیادی قابلیت, تعلیم یا اہلیت کیا ہوتی ہے؟ اگلا سوال. پروڈیوسر بننے کے لیے بنیادی انفارمیشن کون کون سی ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے؟ اگلا سوال. پروڈیوسر ٹی وی پہ تو نظر آتا ہے, ہوتا ہے, اور کہاں کہاں پروڈیوس کر سکتا ہے؟ پروڈکشن سینٹر چل رہے ہیں, پرائیویٹ پروڈکشن ہو رہی ہے. سو ممکنہ جتنے اس کے سکوپس ہیں وہ بھی لکھ دیے. اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے ڈھونڈا کہ سب برانچز کون سی ہیں, پروڈیوسر کہاں شفٹ ہو سکتا ہے اگر چھوڑ کے پروڈکشن سے کسی اور کام میں جانا چاہتا ہے. پھر یہ ڈھونڈا جاب ڈسکرپشن ہوتی کیا ہے. لوگوں کو جاب کرتے ہوئے جاب ڈسکرپشن کا نہیں پتا ہوتا. مثلا میں اس ٹی وی پروگرام میں گیسٹ ہوں, پرماننٹ گیسٹ ہوں, ہوسٹ نہیں ہوں. یہ گیسٹ کی رسپانسبلٹیز کیا کیا ہوتی ہیں مثال. اس کے بعد انٹرسٹ کو ڈھونڈنا ہے, اس کے بعد ڈھونڈنا ہے ایجوکیشن کون سی چاہیے, اس کے بعد ڈھونڈنا ہے ورکنگ ایریا کیا کیا, کہاں کہاں کام کیا جا سکتا ہے, پھر ڈھونڈنا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں. دنیا کے ہر پروفیشن کا ایک افیکٹ پازیٹیو ہے, ایک نیگیٹو بھی ہے. یعنی پروڈیوسر ہے, 7 نیوز پہ ہے, ممکن ہے آنے کا ٹائم ہو جانے کا ٹائم نہ ہو, یہ سائیڈ افیکٹ ہے. میں ٹرینر ہوں, میرے ایک پروفیشن کا سائیڈ افیکٹ ہے بھائی 9-10 گھنٹے بولنے کا ٹیمپرامنٹ چاہیے. بندہ ایک کلاس پروفیسر پڑھا کے تھک جاتا ہے, ہم 9 گھنٹے پریزنٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں ایز اے ٹرینر. سو جو ممکنہ اس پروفیشن کی انفارمیشن ہے ہم نے ایک جگہ اکٹھی کر دی. اس ایک جگہ اکٹھی کرنے سے ہمیں پتہ لگا کہ دنیا تو بہت بڑی ہے, ہم باحثیت معاشرہ, باحثیت تعلیم کا نظام کنویں کا مینڈک بنے ہوئے.